ایک بادشاہ نے کانچ اور ہیرے ایک تھیلی میں ڈال دیے، اچھا، اور ان کو مکس کر دیا، مکس کر کے اپنی ریاست میں اعلان کر دیا کہ بھائی جو اس تھیلی میں سے کانچ اور ہیرے علیحدہ کرے گا اس کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، بلکہ منہ مانگے انعام سے نوازا جائے گا، اور جو یہ نہ کر سکا اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اچھا، اب انعام بھی بہت بڑا تھا اور سزا بھی بہت بڑی تھی۔ بڑے جوہری آئے، آ کے تو اپنے سر قلم کروائے، بڑے سر پھرے آئے جنہوں نے آ کے علیحدہ کیے لیکن نہیں کر پائے۔ ایک اندھا محل میں داخل ہوا، جب اس نے یہ شور سنا کہ اتنا بڑا انعام و کرام مل رہا ہے تو محل میں داخل ہوا اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ میں کروں گا، ہیرے اور کانچ میں علیحدہ کروں گا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ تو پہلے ہی اندھا ہے، دیکھ تو سکتا نہیں، تو یہ کیسے کرے گا؟ تجھے پتہ ہے کہ اس کی سزا کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں مجھے پتہ ہے، میرا سر قلم کر دیا جائے گا، لیکن میں یہ کرنے کو تیار ہوں۔ خیر اس نے ٹھان لی، بادشاہ نے اسے وہ دی جس پیکٹ کے اندر پڑے ہوئے تھے کانچ کے ہیرے نکلی۔ اور اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورتی سے انہیں تراشا گیا تھا کہ وہ کانچ کے جو تھے نا، جن کو ہیرے بول رہے تھے، وہ بھی ہیرے ہی لگتے تھے، اس لیے تو بہت زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ خیر اس نے وہ گٹلی سی پکڑی تو باہر گیا، 8-10 منٹ بعد وہ واپس آیا اور اس نے ہیرے علیحدہ اور کانچ علیحدہ پکڑائے بادشاہ کو۔ بادشاہ نے اپنے جو تھے وزیر یا جو اس چیز کو پرکھنے والے تھے ان کو دیے کہ بھائی چیک کرو۔ انہوں نے کہا ہے اس نے واقعی ہیرے علیحدہ کر دیے اور کانچ علیحدہ کر دیا۔ اچھا، بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ نے خیر اس کا علم کی بڑی تعریف کی، اس نے اس اندھے کو اور انعامات سے بھی نوازا جو اس نے مانگے۔ لیکن بادشاہ نے کہا یار میرا ایک سوال ہے کہ تم جو آنکھوں والے تھے وہ یہ کام نہ کر سکے، تم نے یہ کام کیسے کر دیا؟ اچھا، اندھا کہتا ہے اس میں کوئی مشکل تھی نہیں، میں نے جا کے ان سب کو دھوپ میں رکھا، جو گرم ہو گئے دھوپ کی تپش کے ساتھ وہ کانچ تھے اور جو ٹھنڈے رہے وہ ہیرے تھے، میں ان کو علیحدہ کر کے لا کے تو آپ کو دے دیا۔ بادشاہ نے خیر اندھے کی بڑی تعریف کی، اس نے کہا واقعی اس کے اپنے پاس کوئی علم ہے۔ اچھا، اب اندھا چلا گیا۔ اب جب میں یہ سٹوری سن رہا ہوں، اچھا ٹھیک ہے، میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، اندھے کے جانے کے بعد میری انا، میرا تکبر اور میرے دماغ کی گرمی بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئی، اندھے کے ساتھ ہی۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ برداشت، نرم مزاجی اور محبت ہی انسانیت کی معراج ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی، اور جو گرمی حالات سہ گیا نا، جو حالات کی گرمی سہ گیا، جو حالات کی سختی سہ گیا، وہ ہیرا، اور جو نہ سہ سکا وہ کانچ۔ بانو قدسیہ آپا اپنے ناول راجہ گدھ میں لکھتی ہیں کہ جو دباؤ سہ جائے وہ ہیرا، جو نہ سہ سکے وہ کوئلہ۔ میں جان گیا تھا کہ اصلی اور نقلی میں فرق صرف برداشت اور سہ جانے کا ہی ہے، اس بات کی تو مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اچھا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کتنی دیر انسان برداشت کرے، کتنی دیر انسان، آخر برداشت کی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے، برداشت کی کا بھی کوئی پیمانہ ہوتا ہے، کتنی دیر آخر انسان برداشت کرے، کتنی دیر لوگوں کی باتیں سہے، کتنی دیر لوگوں کی باتیں برداشت کرے؟ میں کہتا ہوں کہ انسان تب تک برداشت کرے جب تک ہیرا نہ بن جائے۔ اور پھر اگلا سوال کیا آئے گا کہ ہیرا بن کے کیا ہوگا؟ جب انسان ہیرا بن جائے گا نا تو پھر کوئی بھی زمانے کی گرمی، کوئی بھی زمانے کی تپش، کوئی بھی زمانے کی سختی اس پر اثر ہی نہیں کرے گی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہے کہ انسان صبر، تحمل، حوصلے کے ساتھ کام لے، یہی انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔